یہ آئی جی صاحب، ہوم سیکرٹری صاحب اور سی ایم صاحب اور منسٹر ہمارے جو ان کی ویژن کے مطابق جیلوں کو اس کا خانہ بنایا جائے، اس میں اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر قائم ہو رہے ہیں آج کل ہمارے ہزارے کی جیلوں میں۔ پہلے بھی ڈی او کا کام ہو رہا ہے ہری پور میں، مانسہرہ میں اور بغداد میں۔ ابھی ہم نے ریکویسٹ کر کے صداقت صاحب کو کہ ہماری جیل میں بھی شروع کرائیں، تو آج اس کا خطاب ہوا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو یہ لوگ موتیوں سے چیزیں بنانے کا فن سیکھیں گے، ہنر سیکھیں گے، اور باہر جا کے اس کو اپنے لیے ذریعے معاش بنا سکتے ہیں۔ مجھے یہاں پہنچ کر انتہائی میری خوشی دوبالا ہوئی ہے کہ یہاں ایچ ڈی او کے زیر اہتمام قیدیوں کے لیے یہ بیگ وغیرہ سینے والی ابھی مشینیں جن کا بھی ہم نے افتتاح کیا۔ میرے ساتھ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے خطیب صاحب مفتی عبد الواجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور علامہ بشیر صاحب اور خالد خان سواتی یہاں تشریف فرمائے ہیں۔ سپرڈنٹ صاحب نعیم صاحب اور اسی طرح ڈپٹی سپرڈنٹ صاحب اور دیگر ہمارے احباب یہاں تشریف فرمائے ہیں۔ ان کی موجودگی کے اندر یہاں ہم نے ابھی وزٹ کیا۔ یہ موتیوں کا کام، تسبیح وغیرہ، ہار وغیرہ، اسی طرح موتیوں کی مختلف چیزیں یہاں قیدیوں سے بنوائی جائیں گی اور ان کو باہنر بنایا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا مسجد نبوی میں، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں مفلوق الحال ہوں، سوال کیا، دست طمع دراز کیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس طرح نہ کرو، بلکہ آپ نے اس کے پاس ایک کمبل اور پیالہ تھا، اس کی بولی لگا کر اور پھر کلہاڑی منگا کر کلہاڑی کے ساتھ دستہ لگا کر اس کو دیا اور جا کر کہا کہ جاؤ جا کر کچھ مزدوری کرو اور لکڑیاں، خشک لکڑیاں، ساتھ ہی بھی ارشاد فرمایا کسی ہرے درخت کو نہیں کاٹنا بلکہ خشک درخت اگر تمہیں ملے کاٹ کر لکڑیاں لا کر فروخت کرو اور مانگنا نہیں ہے کسی سے۔ باہنر آدمی اس لیے باکمال بنتا ہے کہ وہ باہر جا کر دست طمع دراز نہیں کرتا، اس کے پاس ایک کمال ہوتا ہے اور ایک فن ہوتا ہے، ہنر ہوتا ہے، اور یہاں بھی آنے والوں کو باہنر بنایا جاتا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ جیل انتظامیہ کا اور ایچ ڈی او کا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو چیزیں یہ بنائیں گے وہ سیل آؤٹ ہوں گی تو اس کی ساری کیش پیمنٹ ان کو دی جائے گی، ان کو فائنینشلی بھی سپورٹ ملے گی۔ اس لحاظ سے یہ بہت اچھا اقدام ہے اور ہم اس کو سراہتے ہیں، اور اسی لیے ہم نے ریکویسٹ کر کے یہ کام اقتباد جیل میں شروع کروایا ہے۔ اور اس کے ساتھ جیو تنظیم جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے توسط سے یہاں پر سائیکالوجیکل تو تھراپی ہے، ایجوکیشن ہے، وہ بھی ہمیں دے رہے ہیں، اور نان فارمل بھی ایبٹ آباد جیل میں ہم شروع کر رہے ہیں ان کی تعاون سے۔ یہ پروگرام ہم اس سے پہلے ڈسٹرکٹ بٹاگرام، ڈسٹرکٹ مانسہرہ اور ڈسٹرکٹ ہری پور میں کر رہے ہیں، اور اس میں ہمارے پاس تقریباً 100 سے زیادہ جو ہے وہ قیدی مختلف جیلوں میں اس پروگرام سے تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہ آج کا جو پروگرام ہے ایبٹ آباد جیل کا، اس میں بھی ہم 15 سے 20 لوگوں کو جو ہے وہ 3 مہینے کا پورا ایک کورس ہے وہ کروائیں گے، اور اس کورس کو سیکھنے کے بعد یہ جو ٹرینڈ لوگ ہوں گے یہ پھر آگے 25 سے 30 لوگوں کو جو ہے وہ آگے یہ سکل جو ہے وہ ٹرانسفر کریں گے، اور اس طرح ایک سائیکل کے طور پر ہر 3 مہینے کے بعد ایک بیچ تیار ہوگا اور وہ آگے 30 سے 40 لوگوں کو جو ہے وہ تربیت دیتا رہے گا۔ اور اس پروگرام کے ذریعے ہم ان کی معاشی ترقی، جو ان کے یہاں پر معیشت کے مسائل ہیں، جیسے ان کو ڈیلی یوز کے لیے جو اخراجات چاہیے ہوتے ہیں وہ بھی نکالیں گے، اپنے وکلاء کا خرچہ بھی نکالیں گے، اور ان کو ایک مثبت مہارت میں بھی انگیج کیا جائے گا۔ جو قیدی اور اولاتی میرے پاس جو کام کر رہے ہیں ان میں سے قیدی جو ہے میرے پاس 8 بندے کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اولاتی جو ہمارے پاس کام کر رہے ہیں ان کو ہم سکھا رہے ہیں مختلف، جس میں بیگ بنانا ہے، کپڑوں کے اسٹچنگ وغیرہ ہے،
جس میں ہمارے پاس ٹیلر بھی ادھر کام کر رہا ہے، جو ہم کپڑے بنا رہے ہیں اس کی سلائی ہم لے رہے ہیں باہر سے آدھی قیمت پہ۔ جو حال ہی میں ان کا نیک ٹیک کا کورس تھا ہمارے پاس، جس میں 20 بندوں نے پاس کیا ہے وہ کورس، اس میں ان کو باقاعدہ نیک ٹیک کی طرف سے سند ملے گی۔ وہ باہر جا کر کسی بھی جگہ، کسی بھی انڈسٹری میں یا کہیں بھی کارخانے کسی میں جا کر وہ اپنا کاروبار یا ادھر جا کر وہ روزگار اپنا کر سکتے ہیں۔